بیٹھ جاؤ. دین کی باتوں کو بیٹھ کے سنتے ہیں. اور مسجد میں کھڑا نہیں رہنا چاہیے، عادت کے خلاف ہے. بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ. ان بھائیوں کو بٹھا دو. بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سننا ہے، بیٹھ جاؤ. کان میں آواز آ جائے گی، بیٹھو. اگر دیکھنا تھا ہم کو تو پہلے آ جاتے. سب سے آنا ہے سب سے بعد میں. عجیب ہمارا حال ہے کہ بیان کرنے والے کے سامنے پہ دیکھتے رہنا سنیں، نہ آتا ہے سب سے آخر میں. یہ کون سی انسانیت کے بعد؟ اور دنیا کے ہر کام میں سب سے آگے ہے. حالانکہ مسلمان کو دین کے کاموں میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جو سب سے آگے رہتے ہیں اور شفقت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنے مقرب اور قریب بندوں سے ان کو بنا دے گا. اللہ کے کو اللہ کا قرب مل جائے، اللہ سے دوستی مل جائے، اللہ جسے اپنا ولی قرار دے دے، کام بن گیا. اتنا آسان ہے کہ نیکی کاموں میں آگے آؤ. نماز پڑھو، پہلے اس میں آگے پڑھو. کوشش کرو امام کے قریب پہلے اس میں کھڑا رہو. اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلی رحمت اللہ کی جو آتی امام صاحب پر آتی ہے. پھر اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے جو ہوتا ہے اس کی طرف درج ہوتی ہے. پھر دانے طرف جو ہوتا ہے اس کی طرف، پھر بائیں بائیں کی طرف، پھر دانے کی. اس طرح پہلی سب کا جو ثواب ہے وہ دوسری سب کا جو ثواب نہیں ہے. ثواب کے معنی کہ پہلی سب میں جتنا انسان اللہ کا قرب ملتا ہے دوسری سب میں نہیں ملتا. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں، اللہ میں سمجھا دے. سمجھ میں نہیں آئی تھی ہم دین کو تو چھوڑتے ہی نہیں کبھی. دین میں پیچھے نہیں رہتے ہم، اگر سمجھ میں آتا تو. اس دنیا میں کوئی پیچھے رہنا چاہتا نہیں ہے، دنیا سمجھ میں نہیں ہے. ہر ایک کی کوشش میں آگے بڑھو. دنیا سمجھ میں آئی ہے، غلط سمجھ میں آئی ہے. صحیح سمجھ میں آئی ہوتی تو کبھی آدمی اس کے پیچھے پڑتا ہی نہیں. آپ نے تھوڑا سوچا صحیح کہ چلو میرے پاس پوری دنیا آ کے پھر موت آ کیا کرے کہ سب چھوڑ جائے گا. یہ تو کام ہونے والی نہیں ہے. اور پوری دنیا ہاتھ میں آ بھی جائے تو آدمی کھائے گا کتنا؟ وہی جو ایک غریب کھاتا ہے اس سے کم کھاتا ہے مال والا. تو ڈیڑھ روٹی، کپڑے کتنے پہنے گا؟ ایک جوڑی. اور گھر میں کتنا بڑا بنگلہ بنائے ہو، رہے گا کتنے میں؟ ایک کمرے میں. اور 50 گاڑیوں گھر میں، بیٹھے گا کتنی گاڑی میں؟ ایک گاڑی. باقی تو دنیا اس کی دنیا میں بھی کام نہیں آتی. اس کے دیکھنے کی جو ہوتی ہو کہ میرے پاس ہے، لیکن جہاں موت کا ایک جھٹکا ہے تو سب گیا، بغیر صحیح کے سب گیا، کھا لیا. اور دین کا دین تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شان ہو، جو دیندار ہوتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں. ہمارے محلوں میں تمہارے تم نے دیکھا ہوگا مالدار فیکٹری والے بہت ہیں، کیونکہ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نمازی، پرہیزگار، دیندار ہوتے ہیں. حالانکہ دنیا زیادہ نہیں ہوتی، لیکن محلے کے سب لوگوں کو سلام ہے، السلام علیکم، حضرت میری دعا کر رہا ہے. کبھی موقع ہوتا تو اپنے گھر دعوت دے تو ان کو دیتے ہیں کہ میرے گھر کھانے تشریف آئیے. اللہ والے دیندار ہیں. دنیا میں عزت ہے اور مرنے کی بات نہیں. بولو ہمیشہ ایسی عزت
جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اتنی بڑی عزت کا مقام کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. سمجھ میں آئی نہیں؟ ہاں، یہ ہم جو جمع ہوئے نا، یہ جمع اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم دھوکے سے نکلیں، حقیقت کو سمجھ کر نہیں گزاریں. دھوکہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ دنیا چاہے کتنی ہمارے ہاتھ میں ہے، آدمی کو چین سکون نہیں ملتا. دنیا آ جاتی ہے، چین سکون نہیں ملتا. جتنی دنیا آتی ہے اتنا ٹینشن بڑھتا ہے. لیکن اب دھوکے میں ہے، اس لیے آدمی پریشان ہونے کے بعد بھی اس کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے. دنیا میں بھی اور آخر کے مرنے کے بعد تو آدمی کنگال ہو جائے گا. اور جس کو اللہ نے دھوکہ کیا اور کہا ہو، آج اس کو حقیقت سمجھ کے اس کے پیچھے پڑا رہے. جس اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے. ہاں، لیکن ہم پھر بھی دھوکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم پریشان بھی ہیں. دنیا میں جو بھی انسان دھوکہ کھاتا ہے کسی چیز میں، تو دھوکہ کھانے کے بعد پریشان ہوتا ہے. حالانکہ مالدار ہوتا ہے، لیکن معاملہ ایسا ہو کہ اس میں دھوکہ کیا ہے، پریشانی ہوتی ہے. ہاں، مجھے بنا گیا. اور ابھی جو ہمارا اجتماع جوڑ ہے اسی لیے ہے کہ ہم اس دھوکے سے نکلیں اور حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی کا نظام بنائیں. اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، مالدار ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، بلیر ہو، لیکن اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے بننے کا تعلق اس سے ہے نہیں. سکون چین سے نہیں ملے گا اس کو. حقیقت یہ اس کی تمام پریشانیوں کا حل اور مشکلات کا حل اور سکون اور چین کی زندگی، راحت و اطمینان کی زندگی، الفت اور محبت کی زندگی اللہ نے دین میں رکھی ہے. کہ جتنا زندگی میں دین آئے گا اور گھر میں کروڑوں دین آئے گا، اتنا ان کی زندگی خدا خوشحال بنا دے گا. چین سکون کی زندگی، سکون، چین اور سکون کی زندگی. آج دنیا کا انسان کہتا ہے بھائی صاحب سکون نہیں ہے، ٹینشن بہت ہے، پریشانی ہے. ارے کیسا کہتا ہے؟ اس کے میرے بھائی میرا عزیز ہو، دین زندگی میں لانا ہے. اپنی زندگی میں دین آئے، میری بیوی بچوں کی زندگی دین آئے، میری فیکٹری کے نوکروں میں دین آئے، جس محلے میں میں رہتا ہوں اس محلے کے لوگوں میں دین آئے. ہم اکیلے تو سنیاسی بن کر جنگل میں رہتے نہیں ہیں. ہم تو آبادی میں رہیں گے، محلوں میں رہیں گے، سب رشتے داروں میں رہیں گے. دنیا کے لوگوں سے ہمارا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ ہم رہیں گے. ہاں، اس کے میرے بھائی میرا عزیز ہو، ہماری زندگی اپنی ذات سے لے کر اپنا خاندان، اپنے رشتے دار، اپنے محلے والوں میں، جس بستی میں ہم رہتے ہیں اس بستی والوں میں، جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر والوں میں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک والوں میں، اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس پوری دنیا والوں میں اللہ کا دین اگر آ جائے تو سب کے لیے دنیا کی زندگی میں سکون، چین اور خوشحال زندگی بن جائے گی. اس سے خوشحال زندگی بنتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم خوشحال بنا دیں گے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس دنیا نہیں ہے، لیکن وہ سکون اور چین میں وہی ہے.
بڑی سی بڑی دنیا کی تکلیف بھی ان کو بے چین نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے. ایک بات ان کی سمجھ میں ایک اللہ کی طرف سے میرا اللہ ہے، میرے اللہ کی طرف بات آئی ہے اور اس کی حکمت یہی ہے، سکون مل جاتا اس کو. اور میرا اللہ دور بھی کر دے گا، اس سے کہہ دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، دین زندگی میں آئے گا دین کی محنت سے. کیسے آئے گا بولو؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہدایت کے بارے میں قرآن پاک میں شرط لگائی ہے، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں، ہماری دین کی راہ میں محنت میں جو بھی محنت مجاہدہ کرے گا اپنی طبیعت کے خلاف، اللہ کی اطاعت پر زندگی کے لیے محنت کرے گا، ہم اسے ہدایت دیں گے، ضرور دیں گے. یعنی اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس لائن میں محنت میں جو بھی اخلاص کے ساتھ چلتا رہے گا اللہ ہر موقع کی ہدایت اس کو دیتے رہیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. کہ جو بھی ہماری راہ میں محنت مجاہدہ کرے گا، جو محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے، حضور وہ محنت لگائے، آپ اللہ کی طرف سے وہ محنت لے کر آئے کہ جس محنت کے ذریعے دنیا کے انسانوں کی زندگی میں اللہ کا دین آئے گا، ہدایت آئے گی، اللہ کی اطاعت کی زندگی آئے گی، انسانوں میں اللہ کی خلافت والی صفات آئیں گی. وہ محنت لے کر آپ لے کر آئے، آپ وہ محنت لے کر آئے کہ جس محنت کے ذریعے انسانوں میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی پسندیدہ زندگی آئے گی، جس کے نتیجے میں ان کی آپس کی جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گے، آپس کی دشمنیاں ختم ہوں گی اور دنیا میں بے برکتی ختم ہو کر برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ شانہ اس دین کی برکت سے اور اللہ کی اطاعت اور زندگی کی برکت سے ان کی زندگیوں ان کے گھروں میں زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے. برکت معمولی چیز نہیں ہے، برکت بہت بڑی چیز ہے. ہاں، جب برکت ہو جاتی ہے نا تو تھوڑے کھانے میں بھی سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں. برکت ہے، برکت ہوئی. برکت کثرت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ بہت ہو گیا لیکن خالی ہو گئی. برکت جب برکت آئے گی کمائی میں تو اللہ سب کام بنا دیں گے، سب ضرورتیں اللہ پوری کر دیں گے اس میں. اگر برکت نہیں ہے تو چاہے کتنی دنیا آئے لیکن اس کے ضرورتیں باقی رہیں گی، مسئلہ اٹکا رہے گا، یہ باقی رہا، یہ کام باقی، یہ کام باقی. ہاں، جب آدمی دیندار بن کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دیندار بن کر اپنے کاروبار میں جاتا ہے، اپنے کاروبار میں دیندار بن کے گیا تو اس کی دینداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اس کی مقدر کی جو روزی ہے وہ روزی برکت کے ساتھ دے گا اور خوش ہو کر دے گا. خوش ہو کر ایک بچے کو اس کا ابا اس کی اماں کوئی چیز خوش ہو کر دے اور ایک غصے میں دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ بچہ بھی سوچتا ہے کہ میرے ابا نے میرے اماں نے میرے ساتھ غصہ کیا ہے. شریف بچہ تو اندر جا کے رونا شروع کر دیتا ہے، میرا ابا غصے ہو گئے. اگر غصے ہو کر دیا ہے تو آدمی کو اندر سکون نہیں ملتا، پریشانی ہوتی ہے. لیکن خوش ہو کر دیا آدمی کو فرحت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مقدر، دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہر آدمی کی مقدر کی روزی سے زیادہ ملتا نہیں ہے. جو ماں کے پیٹ میں جس کے مقدر میں اللہ نے مالدار بننا لکھا ہے وہ مالدار بنے گا، اور جس کی مقدر میں مالدار بننا نہیں لکھا
تو مالدار کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد غریب بن گئے ہو. اس کی مقدر میں غریب ہے. جی ہاں، تو مقدر کی روزی ملے گی اس کو. لیکن مقدر کی روزی کے ملنے اللہ سے لینے کے دو راستے ہیں. اللہ کو خوش کر کے مقدر کی روزی لینا اور اللہ کو ناراض کر کے مقدر کی روزی لینا. یہ چھوڑ دو. اب تیری آنکھوں میں نیند آنا شروع ہو گئی ہے. روزی اللہ مقدر کی خوش ہو کر دیتا ہے تو اس مقدر کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور وہ دنیا انسان کے لیے رحمت بنائی دی جاتی ہے. اللہ رحمت بنا کر دے گا دنیا. ہاں، رحمت، برکت، خوش ہو کر اللہ دے گا. اور اگر آدمی اللہ کو ناراض کر کے اپنے مقدر کی روزی دیتا ہے تو مقدر کی روزی تو اللہ اس کو دے گا، چاہے وہ اللہ کا دشمن کی زندگی گزار رہا ہو. اس کی مقدر کی روزی کا درجہ دے گا، لیکن ناراض ہو کر دے گا کہ نمک حرام ہے. ایک آدمی کسی کا نوکری کرتا ہے لیکن کام پورا نہیں کرتا، تب بھی وہ اس کا پگار تو دیتا جائے لیکن ناراض ہوگا، یعنی نمک حرام ہے یار. سب کے سامنے کہے گا میرے ملازم صحیح نہیں ہے، کیا کریں لیکن مجبور ہے. اور جو آدمی اپنے سیٹ و مالک کی وفاداری کرتا ہے اور اس کے کام کو پورا کرتا ہے تو وہ خوش ہو کر انتظام ہوتا ہے کہ ہم پر یہ تنخواہ لینے آئے اور تنخواہ کے اوپر 500,000 دے دیتا کہ بھائی تیرے بچوں کو کام سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. ہاں، تو ناراض ہوگی بھی اللہ تعالیٰ دے گا. دنیا اس کی مقدر کی ہے تو بغیر برکت کی ہوگی پوری اس کا پیٹ بھرے گا نہیں چاہے کتنی دنیا ہے. اور یہ دنیا اس کے لیے عذاب بنے گی. اللہ تعالیٰ اسے عذاب اور وبال بنا کر دنیا دے گا. اگلے ایسے آج حالات ایسے ہی ہیں. جتنا مال زیادہ آتا ہے اتنا ٹینشن بڑھتا ہے. کیا کرنا؟ ہاں، پریشانی زیادہ ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علیہ عذابا. اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب بنے. اور مرد یکون علیہ وبالا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے. اولاد کی وبال بنتی ہے. رات کو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ اب تک آیا ہی نہیں 12-1 بجے تک. وہ بیچاری ماں انتظار میں ہوتی کبھی تک آیا ہی نہیں. وبال. صبح جلدی اٹھے نہیں، محلے کے لوگوں سے لڑتا ہی رہے. وبال. ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری وبال بنے. اور دعا مانگنا سکھا اللہ نے. اے اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک. اس میں بھائی میرا عزیز ہو. اچھا، دنیا کے بارے میں اللہ نے کہیں شرط قرار نہیں ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا ہم اس کو دنیا اتنی دیں گے. نہ، دنیا تو مقدر کی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ دے گا. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ. جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا دے دیں گے. اتنا محنت کرے گا اتنی، ایسا نہیں کہا.
من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے اور جو دنیا کے کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کو جتنا ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے ہم اس کو دیں گے. ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما، لیکن یہ دنیا کے پیچھے پڑنے والا اور اپنی آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے والا، اس کا انجام موت کے بعد جہنم ہے. ومن اراد الآخرۃ وسعی، یہاں اللہ نے صحیح اور کوشش کرنے کی شرط لگائی ہے کہ جو اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے اور جو آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو رائگاں نہیں کریں گے، اللہ ان کی کوششوں کو کی قدر کریں گے. اولئک کان سعیہم مشکورا. اس لیے میرے بھائی میں عزیز ہو، ہمارے آج کل بھول یہ ہے جو دنیا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے اس کے بارے میں اس کا تو کچھ کرنا چاہیے. حالانکہ دنیا کی اکثریت بغیر کی کھاتی ہے. دنیا میں بچے زیادہ ہیں، بڑے زیادہ ہیں؟ ارے بولو، بچے زیادہ ہیں. بچے کو کمانا جاتا ہے؟ ارے بولو. اس کا باپ دھوپ میں کام لاری لے کے کھڑا ہوتا ہے، نہیں محلے میں کھیلتا رہتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، محنت ہی کرتا ہوں. اور شام کو ابا سے پہلے گرم گرم کھانا کھاتا ہے. کون کھلاتا ہے؟ ارے بولو، بغیر محنت کے کھلا رہا ہے. دنیا کی اکثریت بندہ بغیر محنت کے کھلا رہا ہے. اس لیے بھائی میرے عزیز ہو، دنیا مقدر کی آدمی کو اللہ دیتا ہے اور ملے گی، ہمیں ملے گی. لیکن آخرت کے لیے کوشش، محنت جتنی کرے گا آدمی اللہ کے راستے میں، جتنی جانے مانے قربانی دے کر اللہ کے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائے گا، اللہ اس کو دل کو نور ہدایت سے منور کر دے گا. ہدایت اللہ دے گا، روزی بقدر مقدر اور ہدایت بقدر محنت. اسی لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین کے لیے محنت کر. اور حدیث قدسی بات میں سنتے ہم کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے میرا بندہ میری طرف ایک بھیجائے گا، ایک بارش تو میں ایک آ جاؤں گا، اور ایک ہٹائے گا تو میں دو آ جاؤں گا، اور اگر چل کر آئے گا تو میں دو کر آؤں گا. کہ میرا بندہ میری طرف آنے میں جتنی کوشش کرے گا، میں اس کی کوشش کی قیمت قدر کر کے اس سے دگنا اس کو اس کا بدلہ دگنا. وہ ایک بار آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، میں ایک ہاتھ آگے آج میرے بندے. اللہ بڑے کریم ہیں. اللہ کی ذات کریم ذات ہے، کریم ذات. بندہ جتنا چاہتا ہے اور جتنے آگے بڑھنے کی کوشش اور آگے ہے. شکور ہے، اپنے بندوں کی محنت کی قدر کرنے والا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہاں ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم دنیا کے بارے میں کہ بھائی جتنی محنت کریں گے اتنی دنیا حاصل کریں گے. یہ نہیں ہے. دنیا تو اللہ بغیر محنت کے دیتا مقدر کی، ہاں، لیکن آخرت اور ہدایت اور دین تو اس کے لیے اللہ نے محنت شرط قرار دی ہے. جو جتنی محنت کرے گا، جانے والے قربانی دے گا، ہم اتنا اس کو ہدایت دیں گے. اور جنہیں ہدایت مل گئی، ہاں سیدھا راستہ مل گیا، صراط مستقیم، کامیاب ہو گئے. وہ اپنی منزل تک پہنچیں گے اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعامات کے دروازے کھلیں گے.
انعامات کے دروازے اللہ کھولے گا، تنگی کے شکار نہیں ہوں گے. بہت سے کہتے ہیں نا کہ تبلیغ والے پیسے کہاں سے لاتے؟ کہیں سے نہیں لاتے. اللہ کی دی محنت میں لگے، ہدایت کی محنت میں لگے، دین کی محنت میں لگے، قربانی دی، اور اللہ نے جب ان کی طرف نظر رحمت اٹھائی تو ہدایت دی، اور ہدایت کے ملنے پر خدا کی طرف سے انعامات کے دروازے کھلے. چلو ہاں، اللہ کی طرف سے انعامات کے دروازے کھلتے ہیں جب آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کہ جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کا خدا نے انعامات کیے ہیں. ہاں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بہت بڑی کامیابی دے گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر خدا رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت اللہ کی رحمت میں آدمی آ جاتا ہے. یہ اسی کا نام دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام دین ہے. آدمی اپنے ہر کام میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اپنی جی کی چاہتوں کو پورا نہ کرے. ہاں، جی کی چاہتوں کو پورا کرنا دین نہیں ہے. اللہ کے رسول کے خلاف دنیا کے کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اس کی بات کو ماننا دین نہیں ہے. تحباب ہو. بلکہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں دین ہے. اگر کمائی میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کمائے گا تو کمانا بھی دین ہے. خرچ کرے گا، خرچ کرنا بھی دین ہے. مکان ضرورت کے لیے بنائے گا تو مکان ضرورت کے لیے بنانا یہ بھی دین ہے. اپنے بچوں کی شادیاں اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کرے گا تو ان کی شادیاں بھی دین ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کی کرتے ہوئے اگر ہم اپنے بچوں کو پالیں گے تو پالنا بھی دین ہے. اللہ نے انسان کو نکاح کا حکم دیا، کیوں؟ تاکہ یہ زنا کاری سے بچے. اللہ کیا زنا بہت بدتر چیز ہے، اور زنا کرنے والا بڑا مجرم اللہ کیا. اگر شادی شدہ آدمی ہے اور شادی شدہ آدمی نے اگر کسی کے ساتھ مکالمہ کیا تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو قرآن میں یہ ہے اس کو دنیا میں باقی مت رکھو. اس کو رجم کرنے کا حکم ہے کہ بستی کے لوگ سب مل کر اسے زمین میں گاڑ کر سب پتھر مار کے ختم کریں. اس کے شادی شدہ تھا، اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے خدا نے اس کا انتظام کیا تھا. اس کے گھر میں بیوی تھی، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے. جانور بنا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز لوگ، اللہ کے رسول کی اطاعت ہر کام میں آئے، اسی کا نام دین ہے. وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم پریشان اس لیے ارے دعا کریو، دعا کریو، خاص دعا کو یاد رکھیو. حالانکہ اللہ نے اس کو مسلمان اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ دعا کرنے والا بنے. ایمان جو ہے، ایمان کلمہ کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھا ہے، اور اس ایک اللہ ہی سے مانگنا. اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا ہے
ایسے اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو حکم دیا، ادعونی، او میرے بندو مجھ سے دعا مانگو. اور بندوں میں سب ہیں، نافرمان، فرما بردار، سب کو حکم اللہ کا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. ادعونی، میرے بندو مجھ سے مانگو. ایک طرف تو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، دعا کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے میں قبول بھی کروں گا دعا. یہ سب کو اللہ کہہ رہا ہے. نافرمانوں کو بھی یہی کہہ رہا ہے تم دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا بھی اللہ قبول کرے گا. اللہ نے فرعون کی دعا بھی قبول کی ہے. فرعون جب اللہ کا نافرمانی پر اپنے آپ کو نافرمان بناتا رہا، حضرت موسیٰ کی بات اس نے نہیں قبول کیا اور نافرمانی بنا رہا، پھر اللہ نے جب اس کو عذاب دینا شروع کیا. ایک عذاب یہ تھا کہ پانی روک لیا اللہ نے، بارش ہی نہیں ہو رہی، اور نیل جو دریائے نیل جس کے پانی سے اس کے کھیتی کو پانی دیا جاتا تھا وہی سوکھ گیا. تو اس کی رعایت جو تھی جس سے کہتے ہیں میں تمہارا اللہ ہوں، میں کہا رب ہوں، انہوں آگے کہا تو ہمارا رب ہے تو پانی برسا. پانی نہیں ہے نیل میں بھی، ہماری کھیتیاں کئی ہو رہی ہیں. اس کو لوگوں کی آگ دلانا. تو رات کو گیا، رات کو پہاڑ پر اکیلا جا کے اللہ سے کہہ رہا تو ہی رب ہے، تو ہی اللہ ہے، میں جھوٹا ہوں لیکن اب میں نے ایک جھوٹ بول دیا ہے، اپنی گاہ کے سامنے میں نے دعویٰ کر لیا ہے، میری دعوے کی لاج رکھ لے اور پانی برسا دے. پانی برسا دے، ہوئی ہے برسا دینا. تو بارش ہوئی، اس کے دعا بول جاتا. کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ. جان دو ان کو کچھ ضرورت نہیں. پہلے تو میرے کرتے آئی ہوں. دیکھو سنو گے سوتے ہوئے تو کچھ اندر اترے گی نہیں بات. اندر تو بات اترے گی کہ اب یہ کان کھولے ہوں گے. جب آدمی سوتا ہے تو کان بند ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں محل میں بیٹھا ہوں، لیکن محل میں ہے ہی نہیں تو کہیں اور جگہ ہے. اس لیے خود بھی سوئی مت، اور کوئی سوئے تو اس کو پیار محبت سے پڑوسا سمجھے نہیں تو اٹھا دیجیے، اس کی عزت باقی رہے اور بیچارے کا نقصان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ میرا ساتھ دو گے؟ پہلے تو یہ طے کرو کہ انسان چاہ کر سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، کرنے کی نیت سے کرنے کی. اور یہ بات صاحب ہے، جو صحیح نیت کر کے اور دل میں کسی بات طے کر کے اللہ کی بات کو سنے گا، اللہ اس کے لیے توفیق کا دروازہ کھولے گا. اور تمہارا کام بن پھر دعا کرنے والے بننے والے اللہ سے ہمارے میں آؤ گے نہیں. ہاں دعا کریں گے ایسا نہیں، اللہ سے کریں گے. تو اس لیے میرے بھائیو ایک محنت ہے، دین کی محنت، نبی والی محنت جس کو ہم نے چھوڑا ہے. جس محنت کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں دین آتا تھا، ہماری زندگی میں، ہمارے بال بچوں کی زندگی میں، ہمارے محلوں میں، ہر مسلمان کی زندگی میں دین باقی تھا. دین، ہاں، اور ایک دینی ماحول تھا ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں. ہاں، گناہ کا کرنا شرم کی بات تھی. مسلمانوں کے محلوں میں گناہ کرنا شرم کی بات تھی، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے وفاداری بچے کا جذبہ تھا. بچوں میں جذبے رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. ہاں، واقعات آپ پڑھتے ہیں، سناتے بھی ہیں. ہاں، وہ بچی نے ماں سے کہا اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملایا جائے. چھوٹے بچے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا.
ماحول تھا. وہ بکریوں کا چلانے والا، بکریاں چلانے والا غلام، وہ کہہ رہا ہے جب ابن عمر نے امتحان کے طور پر کہا کہ ایک بکری دے دے، بکاتی دے دے، ہم اسے ذبح کریں گے، گوشت ہم بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے. تو بکری چلانا جو غلام تھا اس نے کہا بکریاں میری نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی ہے. تو ابن عمر نے کہا ارے اپنے مالک سیٹ کو کہہ دیجیے کہ بھیڑے کھا گیا. امتحان کے طور پر وہ بکریاں چلانا غلام کہتا ہے فائن اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہاں جائے گا؟ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اگر آدمی کے دل میں اتنا دھیان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کبھی بیمانی کرے گا؟ ارے بولو 39 ہند کو 40 ہند بنا کے دے گا؟ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، رونے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ مسلمان ناپتوں میں کمی کرے اور اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ ہے، اور اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ دیکھ رہا ہے. ارے وہ جو خریدار آیا وہ خریدار کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کم دے رہا ہے تو کبھی دے گا، کب شرمائے گا یار. اللہ سب سے بڑا ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا حساب لینے والا، وہ دیکھ رہا ہے، کبھی نہیں کر سکتا. پھر ماحول تھا وہ دوسرا زمانے میں. ہاں چھوٹے بچوں کا جذبہ اللہ اور اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی پیغمبر نبی کی اطاعت کرنا. اور وہ ماحول کیوں تھا؟ دین تھا اور دین کی محنت تھی. زندگیوں میں دین تھا اور دین کی محنت. دین کی محنت سے اللہ دین دنیا میں زندہ کرے گا. آج بھی اللہ ہی کرے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ہم اپنے آپ کو جو ہمیں اللہ اپنے دین کی محنت کی ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس دین کی محنت کو زندگی میں زندہ کریں. جیسے اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ زمین پر محنت کرو اور زمین میں کھیتی کرو، اور جب انسان کھیتی کے لیے اپنے بس کی جو کوشش کر ڈالتا ہے تو اللہ اپنے قدرت سے زمین کو لہلاتی کرتا ہے اور ایک دانے کے اوپر 700 دانے اپنے قدرت سے اس میں پیدا کر کے دیتا ہے. ہاں وہ تو خدا کی سنت ہے، ایسے دین ہے. قیامت تک کے لیے انسانوں کو ایمانداری کی زندگی اور دینداری کی زندگی اور اللہ کی اطاعت کی زندگی جو ملے گی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت سے. آپ محنت دے کے رہیں. جیسے آپ کے زمانے میں زمین پر محنت کرنے والے محنت کرتے تھے، اللہ کھیتی اور اناج دیتا تھا. آج بھی اللہ دے رہا ہے. آپ کے زمانے میں جو محنت صحابہ نے حضور کے فرمان کے مطابق محنت کو شروع کیا اور اس محنت پر اللہ نے گمراہی کو ختم کیا، کفر و شرک کو ختم کیا اور انسانوں میں سے ظلم و ستم اور آپس کی عداوت دشمنیاں ختم کر کے زندگیوں میں بھائی چارگی زندہ کی اور اخوت زندگی میں آئی اور امانت داری، دیانت داری. آج تو انسان کی زندگی حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی، ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبے، اس مطلب زندہ فرمائے. وہی اللہ آج بھی کرے گا، شرط کہ ہم محنت میں اس محنت کو اپنا کام بنائیں اور اس محنت کو وقت دیں اور اس محنت کے ساتھ اپنی دنیا کے کاموں میں لگیں، نبی والی محنت کے ساتھ. ہاں یہ تبلیغ کی محنت جو ہے وہ اللہ کے نبی والی محنت ہے. اس محنت کو جتنا زندہ کرو گے، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ تھے، اس زمانے میں مسلمان بہت پریشان حال تھا اور عجیب عجیب حالات سے گزر رہا تھا. اس وقت بھی حضرت نے
اللہ سے رو کر یہ مانگا کہ اللہ اس امت کے سنبھلنے کی کوئی شکل پیدا فرما دے. تو پھر اللہ نے یہ اللہ نے رہبری فرمائی، نبی والی محنت کی. اور نبی والی محنت کو حضرت معاویہ صاحب نے وہ حضرت ایک ہی بات فرماتے تھے، تمہاری ہر مشکل کا حل اللہ کے دین کی محنت ہے. بیوہ بھی اپنی پریشانی کی وجہ سے حضرت معاویہ صاحب کے پاس آتے تھے دعا کے لیے. وہ تو ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر دعا کرنے آیا کرتے تھے. وہ دعا کرانے کے لیے آتے تھے، حضرت تو جماعتیں چلائے جا، تو یہیں سے جماعت چلائے جا. اور وہ ماشاءاللہ اللہ کے حضرت معاویہ صاحب جو عقیدت تھی وہ حضرت کی بات مان لیتے تھے. اور حضرت کہے بھی بات ہے کہ اس کی گناہوں کی زندگی کی بنیاد پر یہ مصیبتوں کا شکار ہوا ہے. یہ اللہ کے راستے میں جائے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کی پریشانیاں دور کر دے گا. بات صحیح تھی. آج ہم بزرگوں کے بعد دعائیں تو کراتے ہیں لیکن خود صحیح نہیں ہوتے. تو مسئلہ وہیں میں کا رہ گیا، کوئی ہوتا نہیں. آج ہوگا چوہا گرا ہے کنویں میں، اسے ناپا کوئی پانی، اور چاہے تو کتنے پانی نکالتے رہے، جب چوہا نکالے گا نہیں تو پانی پاک ہوگا؟ ارے بولو نہیں. تو جن اعمال کی بنا پر، بد برائی گناہوں کی بنا پر جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں اپنی غلط زندگی سے توبہ کرنی ہوگی اور ہمیں اپنی زندگی میں دین لانا ہوگا. جب یہ دین لاؤ گے تو یہ خود بخود مصیبتوں کو خدا دور کر دے گا. زندگی پاک ہو جائے گی، زندگی پاک ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، حضرت معاویہ رحمۃ اللہ نے ایک طرف تو ہر مسلمان سے کہا کہ صحابہ کی طرح اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے گھروں کو چھوڑو. جس غلط ماحول میں تم رہ کر غلط زندگی گزار رہے ہو، اس ماحول کو چھوڑ کر صحابہ کی طرح اللہ کی راہ میں نکل کر مسجد کی چار دیواری میں وہ ایمانی ماحول بناؤ، ایمانی اعمال کرو، وہ محنت کرو جس محنت سے اللہ نے صحابہ کو صحابہ بنایا اور ان کی زندگی میں ایمانی صفات پیدا کی. وہ محنت تم بھی کرو گے، اللہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا کرے گا. جس کو قرآن نے کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ہر مسلمان سے مطالبہ قرآن کا ہے کہ وہ اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑے. اور ہر مسلمان سے مطالبہ ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے دین کی نصرت کرے. اللہ کے دین کی نصرت اس کا حکم ہے قرآن میں کہ دین کو پانی پہنچاؤ. دین پہ کیا کرو؟ ارے بولو، پانی پہنچاؤ. پانی پہنچاؤ گے تو دین ہرا بھرا رہے گا، اور جب پانی نہیں پہنچاؤ گے تو دین ختم جیسے ہو رہا ہے. مسلمان کلمہ بھی یاد نہیں ہے، دیکھا تو جاتے ہم جماعتیں لے کر آپ کچھ اب کلمہ بھی یاد نہیں، پاکی ناپاکی کیا کسی کے کوئی پتہ نہیں. بہت کو تو رمضان کا مہینہ ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوتا. رمضان کے مہینے میں اتنا دین زندگی نہیں ہو گیا، اور مسلمان دین سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کی ترتیب بنائے. ایک تو اللہ کی راہ میں نکلنے کی. حضرت فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ حضرت صحابہ نے حضور کے ساتھ رہ کر مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں 150 سفر کیے ہیں. اور 150 سفر کو جب جمع کر کے حساب کیا جاتا ہے تو صحابہ کی سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہوتے ہیں. کہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں چلتے تھے، وہ نکلتے رہتے تھے. کہ تم بھی اس بات پر رہو کہ سالانہ 8 مہینے گھر اپنی دنیا کے کاروبار کو دین کی محنت کے ساتھ کریں گے، اور 4 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں محنت لگائیں گے. چنانچہ جتنی محنت ہو رہی ہے اتنا دین زندہ ہو رہا ہے. ورنہ یہ سب جوان یہاں کہاں ہوتے ہیں؟ ابھی کتنے جوان باہر ہیں جو دین کی محنت نہیں لگے.
ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں. حضور کے نمائندے نہیں بنے, وہ حضور کے دشمنوں کے نمائندے ہیں. ہمارا جوان چاہے وہ کتنا حضور کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو, لیکن نمائندہ تو حضور کے دشمن کا ہے. اس کا رہنا سہنا, اس کے کپڑے, اس کی میں دوستوں زندگی حضور کے نبی کے دشمنوں کے طریقوں پر ہے. اسے احساس بھی نہیں ہے. ہاں لیکن میرے دوستوں, اللہ نے جن بندوں پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی, تو وہی نوجوان جو کسی زمانے میں اپنی بستی میں سب سے زیادہ فیشن کی زندگی گزارتا تھا, وہی جب نوجوان سنت کا خوگر بن گیا, سنت کا زندگی گزار رہا ہے, تاریخ پڑھ رہا ہے. جوانوں کو غفلت کی جگہوں میں جا کر بات کر کے مسجد میں لا رہا ہے. آپ دیکھیں اس مجمع میں اکثر جوان ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ نوجوان جوان بچے جماعتوں بہت زیادہ نکل رہے ہیں, جوان بچے جماعتوں میں زیادہ نکل رہے ہیں. یہ خوشی کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی برکت سے ہمیں بھی صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو نبی کی محنت پر لانے کی کوشش کریں, کمانے سے نکالیں اپنے آپ کو. ورنہ باپ بچوں کو بھیجتا ہے جماعت میں, خود نہیں جاتا, حالانکہ قبر میں پہلے اس کو جانا ہے. تو قبر کی تیاری پہلے اس کو کرنی چاہیے نا, کہ بھائی میرے پاس قبر, میرے دوست کو حج میں جانے سے پہلے دیکھتا ہے میرے پاس ٹکٹ ہے کہ نہیں, میرا پاسپورٹ بھی ہے کہ نہیں, سب تیاری کر کے پھر میرے دوست بمبئی جاتا ہے. تو کبھی سوچو تو صحیح کہ موت آئے گی تو موت کے بعد کی میں نے کیا تیاری کی ہے. تو ابا کو تو میرے دوستوں کام کو اپنا دھندا ان کو سونپ کے چلا جانا چاہیے. بھائی میں اپنی آخرت بناتا ہوں, تو اپنا کبھی اللہ تعالیٰ سجائے گا, باقی میں اپنی ایمان بناؤں. میرا اتنا تو ایمان بن جائے کہ میں فرائض پورا کروں اور غلط چیزوں کو چھوڑوں. میری اب تک کی جو غفلت زندگی ہے اس پر توبہ تو کر لوں اللہ سے. ہاں ایسی بات نہیں ہے. سب کی ضرورت ہے اپنی ذات سے جان مال کو لے کر اللہ کے راہ میں نکلنا. ایک محنت میں دوستو اردو والی محنت ہے, جس محنت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زبان سے اپنی ایمان کے بول بولنا شروع کرے. کون سے بول بولے؟ ابھی ایمان کے بول نہیں ہیں, ابھی تو ایمان کے خلاف کے بول ہیں. وہ یوں کرتا ہے, وہ یوں کرتا ہے, حالانکہ کرتا کون ہے؟ ارے بولو, اللہ کرتا ہے. لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہے کچھ. کورونا میں مر جائے گا. کورونا میں خدا نے مارنے کی کوئی طاقت رکھی ہے؟ مارنے والا کون؟ ارے مارنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے, اور کسی کے ہاتھ میں نہیں کچھ. اور زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور روزی کی دکان اللہ دیتا ہے. رزاق اللہ ہے. موت و حیات کا مالک ایک اللہ ہے. عزت ذلت کا مالک کون؟ اللہ ہے. ہاں بچوں کی شادی اور رنڈی نچانے سے عزت نہیں ملتی. بچوں کی شادیوں میں فضول خرچوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے تھوڑی عزت ملتی ہے. ہوتا تو کتنی عزت بنانے کی کوشش کرے تو تیرے کھانا کھانے والے کہیں گے یار کھانا تو اچھا, باقی مرچی زیادہ تھی, تو وہی ہو جو تیل زیادہ تھا, پتہ نہیں کہاں سے وغیرہ لایا تھا, یوں کہتے ہیں. کوئی تعریف نہیں کرتا. وہیں تیرے دسترخوان میں بیٹھ کے تیری ہی کرتے ہیں سب. تو عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسے کوئی عزت نہیں ملتی. پیسوں سے, کوڑی سے, ٹکٹوں سے, چمکیلے کپڑوں سے بڑی عزت ملتی ہے. عورتوں جیسے کپڑوں سے عزت ملتی ہے. ہمارا جوان ایسا کرتا ہے, لڑکی جیسے کر کے کیسا لگتا ہوں,
لڑکی دکھتا ہے تو ہاں حضور پاک علیہ السلام نے اس مرد پر جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے آپ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. اور جو عورتیں ہونے کے باوجود مردوں کے جیسے کپڑے پہنتی ہیں, مردوں جیسے چال چلتی ہے, مردوں جیسے حرکتیں کرتی ہیں, اس پر بھی اللہ کی لعنت کی. ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کہا ہے تمہارے نبی جیسے بنو. تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. آئیڈیل 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 کیا آئیڈیل؟ نمونہ. اللہ کے نبی کا نمونہ اللہ کو پسند ہے. بال حضور جیسے کٹاؤ. بال کیسے کٹائیں گے؟ حضور جیسے. سنت پوچھو نبی کے بال کیسے تھے, داڑھی نبی کی کیسے تھی, پوچھو کپڑے کیسے تھے, چلنا پھرنا کیسے. یہ تمام سنتیں ہیں. ان سنتوں پر چلو گے تو چلتے چلتے اللہ کی رحمت میں ہوں گے آپ. کپڑے تمہارے جسم پر 24 گھنٹے رہتے ہیں, 24 گھنٹے اللہ کی رحمت میں رہو گے اور اللہ کے محبوب بنو گے. بال 24 گھنٹے سر پر ہیں. اگر نبی کی سنت والے بال ہیں تو 24 گھنٹے خدا کی رحمت میں ہے. ہاں کمانے میں نبی کے طریقے کو کمائی میں داخل کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانو جو ہیں قیامت کے دن شہداء اور صالحین اور نبیوں کے حق میں حاضر کریں گے. ہاں اتنا بڑا زبردست نبی والا طریقہ ہے. وہ اپنی زندگی میں لانا, اپنے گھر میں لانا ہے. لاؤ گے؟ ارے لاؤ گے انشاءاللہ. بعد میں کہو لاؤ گے, لائیں گے. کیسے آئے گا؟ اب تک تو نہیں آیا. ہم حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو محنت کی ترتیب بتائی ہے اس محنت کی ترتیب کو اختیار کریں اور جس طرح کرنے کو کہا ایسے کریں اور جو جیسے مانگنے کو ویسے مانگیں. انشاءاللہ ہمارے گھر میں, ہمارے بیوی بچوں میں, ہمارے نوکروں میں سب میں اللہ دین زندہ کر دے گا اور سب دیندار بن جائیں گے, ایماندار. اور پھر تمہاری گھر کی عورتیں تمہارے لیے رحمت بن جائیں گی اور تمہاری اولاد تمہارے لیے میرے دوستوں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اگر ہم اس ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. اس لیے ہماری اس محنت میں, تبلیغ کی اس محنت میں میرے بھائیوں, دو چیزیں ہیں. ایک تو باہر نکلنا جماعتوں میں, اور کیسے جماعتوں میں نکل کر کیسے کرنا, کیا کرنا, وہ صبح آپ نے سنا. ایک تو اپنے نکلتے اپنی مرضی کا اور اپنی مرضی سے ہم گزارتے ہیں. ہمارے حضرت ماں ابراہیم صاحب فرماتے ہیں نا کہ 40 دن وقت کے نہیں ہیں, 40 دن اعمال کے ہیں. چلنے میں جاؤ اعمال, 40 دن کے جو عمل وہ پورے کرو تو پھر تمہاری تربیت ہوگی. 4 مہینے 120 دن اعمال کرنے ہیں جو بتائے گئے آپ کو صبح روانگی کی بات میں جو بات سمجھائی گئی. 4 اعمال ہیں, ان اعمال میں ہی لگنا ہے. وہی اعمال گھر رہتے ہوئے کرنا ہے. جس کو تم مسجد وار جماعت کی محنت کہتے ہو نا, یہ مسجد وار جماعت کی محنت کے معنی یہی ہے کہ یہی 4 اعمال پوری امت میں زندہ اس کی محنت کرو. اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر میں, بیوی بچوں میں, خاندان میں, محلے میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کی زندگی میں یہ اعمال زندہ ہوں تاکہ ان اعمال اور محنت کے زندہ ہونے کے نتیجے میں ان کی زندگی میں ایمانی صفات آئیں گی, دینداری آئے گی, نمازیں زندہ ہوں گی, ذکر و تلاوت زندہ ہوگی, غلط بیکار دایانی باتوں سے بچنا شروع ہوں گے. ہاں جب کرنے کے کاموں میں لگیں گے تو نہ کرنے کے کام چھوٹ جائیں گے. اور قرآن بھی اس بات کو کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. جب زندگی میں حسنات آئیں گی, نیکیاں آئیں گی, اللہ کی اطاعت زندگی آئے گی تو اللہ کی نافرمانی سب کے سب یوں ہی چلی جائے گی, نکل جائے گی. روشنی آنے کے بعد اندھیرا باقی رہتا ہے؟ ارے بولو, نہیں رہتا. ایسے جب دین آئے گا تو بے دینی نہیں رہے گی, گالیاں نہیں رہیں گی, غیبت نہیں رہے گی, جھوٹ نہیں رہے گا زندگی میں, ظلم نہیں رہے گا, بازا خلافی نہیں ہوگی, نہیں ہوگا.
زندگی میں میرے دوستو دین آئے گا، دین لاؤ، اور یہ دین کے لانے کی محنت ہے۔ یوں سمجھو دین کی محنت کے معنی زمین میں کھیتی کرنا، کھیتی کرو گے تو اناج پاؤ گے۔ اس اللہ کے نبی والی محنت کو زندگی میں زندہ کرو گے، اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں اللہ کا دین، ایمانداری، بھائی چارگی سب آئے گا اور ہماری تمام پریشانی دور ہو جائیں گی۔ اس کے لیے بھائیو ایک مقامی محنت ہے۔ ایک تو اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلے نکلنا، مہینے میں 3 دن نکلنا، یہ خروج ہے۔ لیکن ایک اپنے مقام، اپنے گھر پر رہ کر صحابہ کی طرح اپنے گھر میں رہ کر دین کی محنت کے ساتھ اپنی دنیا کے کام میں لگنا۔ ان کے دنیا کے کام کے ساتھ دین کے کام میں لگنا نہیں تھا، دین کی محنت کے ساتھ دنیا کے کام میں لگنا۔ دنیا کا کام تو ضرورت کے لیے ہے، کھانا ضرورت کے لیے ہے۔ ایک آدمی دن میں 10 مرتبہ کھانا کر کے کیا کرتا ہے؟ تو ایک کھانا کھانا ہے کہ کوئی دوسرا کام ہے کہ نہیں؟ کہ تو ضرورت ہے بھائی، ضرورت کے لیے ضرورت جتنا کھانا کھانا چاہیے آدمی کو۔ کام ہماری اصل میں دین ہے اور دین کی محنت ہے، اس محنت کے ساتھ دنیا کے کام میں لگنا۔ اگر ہم دنیا کے کاموں کو دین کے ساتھ اور دین کے احتیاط جوڑیں گے تو ان دنیا کے کاموں کو اللہ آسان بھی کرے گا، ہماری مدد بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے رحمت بنا دے گا، اور اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ محنت کرتے کرتے اللہ کے دین پر زندگی گزارتے اللہ کے بندے بن کر، نبی کے امتی بن کر جیتے ہوئے میرے دنیا سے جاؤ گے نا تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ جی چاہے گا اللہ کی ملاقات کو، ہاں، اور جی چاہے گا کہ ابھی مریں گے، قبروں میں جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائیں گے مرنے کے بعد، ان کا ساتھ مل جائے گا۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا اور ان کی بیوی رو رہی تھی، کیوں رو رہی ہو؟ کہ تمہاری جدائی میں کیا جدائی کر رہی ہے؟ ارے آج ابھی موت آئے گی نا تو مرنے کے ساتھ اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ جاؤں گا ملنے، اور ملوں گا، ان سے ملوں گا میں تو۔ ہاں یہ ہوگا۔ اس میرے بھائیو مقامی محنت کو اپنا کام بناؤ۔ یہ جو اب ہماری آج کل مزاج ہے کہ چلا لگا لیا، 3 دن لگا لیا، چاول لگا لی، چھٹی نہیں ہے۔ یہ تو محنت کے پڑھنے کے لیے ہم نے لگائے ہیں، اب مقام پر آ کر اس محنت میں لگا رہنا ہے اور اپنے ایمان کو پانی پہنچانا ہے، جس کو ہمارے اللہ جو فرمایا نا کہ ہر مسلمان گھر رہنے کے زمانے میں اپنی زندگی کا نظام بنائے، اور نظام میں کیا بنائے؟ یہ اپنے گھر کے رہنے کے زمانے میں اپنے 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے فارغ کرے اللہ کے دین کے لیے، اور یہ 2.5 گھنٹے کم سے کم اللہ کے راستے کی محنت میں لگائے۔ جیسے اپنے دنیا کے کاموں کے لیے گھر میں پھرتا ہے آدمی، اللہ کے اپنے ایمان کو بڑھانے، دین کو زندہ کرنے کی محنت کے لیے ایک گھر پر جا کر آدمی اللہ کے دین کی دعوت دے، ایمان کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے، آخرت کو بولے، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو بولے، اللہ کے دین پر چلنے میں خدا نے کیا انعامات دیے ہیں، اور اللہ کی رضا و زندگی گزار کے جائیں گے ہمیں کہ اللہ کیا دے گا۔ اس کو اتنا بولو کہ بولتے بولتے ہمارے اندر اس کا شوق پیدا ہو جائے پہلے تو، اور جن بھائیوں کے پاس جائیں ان میں یہ بات اس کی طرف پیدا ہو جائے۔ ہاں جیسے آج ہمارے گھروں میں ہم بمبئی کے کہاں کے جگہوں کی تذکیر کرتے ہیں۔ وہاں بمبئی میں ایک کیا ہے، ارے گھومنے جاتے ہیں نا، چوپاٹی۔ اب وہ چوپاٹی کو اتنا بچوں کے سامنے بولے ہیں کہ وہ بچے بولتے سنتے ان کے شوق پیدا ہو گیا کہ چوپاٹی جانا چاہیے۔ تو یہ بچے جب ویکیشن کا دور آتا ہے نا تو بچے ابا سے کہتے ہیں ابا چوپاٹی، شوق پیدا ہو گیا۔ ہاں، اور اس کے اندر بھی
جہاں جہاں ویکیشن قریب آتا جاتا ہے پروگرام بنانا شروع کرتا ہے، پچگنی، مہابلیشور، چوپاٹی گھومنے جب پھرنے جانا. کیوں؟ سال پر اسی کے واقعہ تذکرے ہوئے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں جنت کے اتنے تذکرے ہوئے تھے آپس کی مجلسوں میں اور بیٹھکوں میں، اور مائیں اپنے بچوں کے سامنے گھروں میں جنت کے اتنے تذکرے، جنت کی نعمتیں، جنت کا خدا نے نہریں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ شانوں نے جو ہمارے لیے مکانات اور بنگلے بنائے ہیں، اس کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ہے. اور یہ تمام جنت کی نعمتیں، جنت کے دوستوں، جنت میں اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے تیار کیا، اس کے اتنے تذکرے ہوتے تھے، اتنے تذکرے ہوتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ جنت میں کب جائیں گے. 12-14 سال کا بچہ اردو کے زمانے میں شہادت کے تیار ہو کے جاتا تھا کہ شہید ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ میرے دوستوں ہمارا اپنی زندگی کو اب ترتیب بناؤ کہ بھائی 24 گھنٹے میں کم سے کم، ورنہ یوں صحابہ کی زندگی کا جو ملتا ہے کہ صحابہ اپنی حلال کمائی میں اور لگاتے تھے، حلال کمائی لے جاتے تھے، اور حلال کمائی کے ساتھ پھر اپنا وقت اپنے گھر میں بال بچوں کی دینی ایمانی تربیت میں لگاتے تھے. اور پھر جو وقت بچتا تھا اس وقت کو مسجد کی محنت میں لگاتے تھے. بازار میں نہیں جاتے تھے، وہ بازار میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ آپس میں دوست لایانی بیکار باتوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے. آج تو ہمارا بہت سا وقت دوست بیکاری میں جا رہا ہے، فضولیت میں جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ہمارے بزرگ، ارے بھائی وہ تو جوان آدمی ہے، بھائی ان بیٹھنے والوں کی، ان کرسیوں والوں کو بٹھانے کا، ارے بھائی اپنے کام کی بات ہو رہی میرے بھائی، اس کو تجھے کرنا ہے میرے بھائی، اور کرنے کے لیے تم کو جمع کیا ہم نے یہاں، اللہ کے لیے اس کو کرو. تمہاری پریشانیوں سے نکلنا ہے نا، تو پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہی ہے، گھروں میں دین لاؤ. گھروں میں گناہوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں پریشانی ہے. جب تک یہ گناہوں کا اندھیرا گھروں سے ختم نہیں ہوگا وہاں تک دل کو سکون نہیں ملے گا. جیسے گھر میں جب اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے. جب تک لائٹ نہیں آتی وہاں تک چین نہیں ہوتا. ایسے ہمارے گھروں سے نبی رحمت والی زندگی گئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی والی زندگی گھروں سے نکل گئی، ختم ہو گئی ہے. ہدایت کا نور ختم ہو چکا ہے، بجھ گیا ہے. اندھیرا ہے گناہوں کا. اس اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے میں پریشانیاں ہیں. مالدار ہو کے کوئی بھی ہو، راستہ ایک ہی ہے کہ ہدایت کا ملا. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ ہے کہ اپنے روزانہ کا نظام جو فرمایا وہ اپنی زندگی میں داخل کرو. ہفتے میں اپنی زندگی کی ترتیب میں دین کی محنت کو داخل کرو. ماہانہ اپنی 3 دن کا نظام قابو میں لاؤ، اور ان اعمال کے ساتھ اپنے دنیا کے کاموں میں ضرورت میں جاؤ. ایک تو میرے بھائیوں ہر مسلمان کا فکر اللہ کا دین ہونا چاہیے، دنیا نہیں. دین کہ دنیا میں دین زندہ کیسے ہو، دنیا سے بے دینی ختم کیسے ہو. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، دن میں ایک دن ایسا وقت فارغ کرو کہ جتنے ہم نمازی ہیں اور مسجد میں آتے ہیں وہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر اس بات کی فکر کریں کہ یہ مسجدیں تو اللہ نے بنائی اس لیے ہیں تاکہ دنیا میں ہدایت زندہ ہو، ہدایت زندگی زندہ ہو، دنیا میں دین زندہ ہو، دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اس کی فکر اور محنت یہاں سے زندہ ہونی چاہیے.
جیسے بازار میں ایک محنت ہوتی ہے، جس محنت کے نتیجے میں گھروں میں چیزیں جاتی ہیں، اور بازاروں میں ایک محنت ہوتی ہے غلط زندگی کی، گناہوں کی، بیکار باتوں کی، وہ چیزیں گھروں میں جاتی ہے۔ اخبار بازاروں سے جاتے ہیں، گھر میں ہر چیز وہاں جاتی ہے۔ ایسے مسجد ہے، اس مسجد سے پورے گھر میں اور پوری دنیا کے ایک ایک انسان میں اللہ کا دین جائے گا، اگر نبی والی محنت مسجد میں زندہ کی جائے۔ اور ہم اور آپ اپنے دنیا کی کمائی کاروبار میں اس مسجد والی محنت کو کرتے ہوئے اس میں لگیں گے تو اللہ کی مددیں ساتھ ہو جائیں گی۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے روزانہ ہم اپنی مسجدوں میں وقت نکال کر اپنے مسجد کے ساتھیوں کو سمجھا بجھا کر بیٹھیں آپس میں، اور بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اللہ کا مبارک دین جس میں دنیا کے انسانوں کی تمام پریشانیوں کا حل ہے، یہ ایک ایک گھر پر اور ایک ایک انسان میں زندہ کیسے ہو، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر، اپنا محلہ اور پورا عالم، اس کو سامنے رکھ کر عزائم کی بلندی کی کرنے والے اللہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ وہی میرے دوستوں، یہ محنت جو ہے یہ اردو والی محنت ہے، عالمی نبی کی یہ محنت ہے۔ اس عالمی نبی والی محنت کو جب ہم اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ جب ہم اس کو کریں گے، اللہ پورے عالم میں اس کے اثرات کو ظاہر کرے گا۔ اس کے لیے اپنے مسجدوں میں سر جوڑ کے بیٹھو اور سوچو، اپنے گھر، اپنے خاندان میں، اپنے رشتے داروں میں، اپنے محلے کے مسلمانوں میں 100% یہ محنت کیسے زندہ ہو؟ نماز زندہ ہونی چاہیے۔ نماز کے ساتھ اللہ کی یاد اور ذکر، قرآن کی تلاوت، نبی والی محنت کے لیے جانے والی قربانی کے جذبے ایک ایک فرد میں، ہمارے محلے کے ایک ایک فرد میں زندہ کرنے کے ساتھ ہماری بستی میں اور پورے عالم میں زندہ ہو، اس کی نیت کر کے نیت کر کے ہم محنت کریں گے۔ محنت دیکھو، باتیں نہیں کرنی، محنت کرنی ہے۔ اپنے بھائی کو سمجھانے کا وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس طریقے پر میرے بھائی کے دل میں نرمی آئے اور میرا بھائی میری بات کو قبول کر لے۔ جس کو ہمارے بڑے فرماتے ہیں، گشتوں میں جاؤ اور گشتوں میں جس بھائی سے ملاقات کرو اور بات کرو تو اس کے ساتھ بات خوشامدانہ طریقے میں کرو۔ جیسے ایک بھیک مانگنے والا، ایک سوال کرنے والا کسی سے سوال کرتا ہے تو اس سوال کرنے میں کتنی لجاجت ہوتی ہے، کتنی عاجزی ہوتی ہے، ارے دے دیتا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ وہ اس طرح اپنا منہ بناتا ہے اور اس طرح وہ اپنی ضرورت سمجھاتا ہے کہ سب دل بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ اس مانگنے والے کو آپ دھتکارتے ہو تو اس کا تمہاری دھتکار کو برا نہیں مانتا ہو اور جاتا نہیں واپس، اور قریب آتا ہے، دے دے۔ اللہ تیرے بچوں کو زندہ رکھے، تندرست رکھے، دے دے۔ پھر دھتکارتے ہو تو وہ تمہارے پیر پڑ جاتا ہے کہ دے دے۔ اتنی عاجزی کرتا ہے کہ آپ نرم بن کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ کہ ایسے طریقے سے ہر مسلمان سے عاجزی سے بات کرنا کہ وہ کسی طرح مسجد نہ جائے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربانی پر کھڑا ہو جائے۔ عاجزی سے بات کرنا، تقریر نہیں کرنی، خوشامد کرنا، اپنے بھائی سے ایسے اتفاق سے ملنا کہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ میرا کوئی خاص دوست معلوم ہوتا ہے، میں بھول گیا ہوں، اسے مانوس کرنا، اور مانوس کر کے خوشامد کر کے اسے نقد اپنے ساتھ مسجد میں لانا، اور اسے
اتنی بات سمجھانا کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ہمارے ساتھ پڑھنے والا بن جائے اور ہمارے ساتھ دین کی محنت میں ہمارے ساتھ محلے میں قربانی دینے پر آ جائے. ہر مسلمان کو سمجھانا میرے بھائی ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے ہمیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. جس اللہ نے ہمیں اللہ کے احسانات سمجھاؤ. اللہ نے آنکھیں دی, ہاتھ دیے, پیر دیے, تندرست دی, کھانے پینے کو دے رہا ہے. ہر وقت اللہ کی نعمت میں استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی. اس اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. اس لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کیسے بنے. ہاں, اور ہمارا ایک بچہ گھر والا اللہ کی اطاعت نہیں گزارے, اس کے ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہماری فکر سے گھر میں کھانا آیا, تیل آیا, سب آیا, ہماری فکر سے گھر میں دین آئے گا. اس کی ہمیں محنت کرنی. اب اس کی بات پوری سمجھاؤ. اب دین پر خدا کیا دے گا آخرت میں؟ موت یاد دلاؤ. آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں, موت کو بھولے ہوئے ہیں. حالانکہ موت روزانہ قریب آ رہی ہے. ہم روزانہ موت کے قریب جا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھنا آپس میں آدمی بیٹھتے ہیں تو موت کو کتنی مرتبہ بولتے ہیں. وہ فلاں مر گیا, فلاں وہ تو کہے گا فلاں مر گیا, اور اپنوں کو مرنا وہ نہیں کہتا کہ بھائی فلاں مر گیا, وہ تو ہر ایک دن مرنا تو ہے بھائی, وہ تو گیا اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دے. ہم اپنوں کو مرنے کا ہے, اب اپنوں کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ہر مرنے والا مرتے ہوئے جاتا ہے اور یہ کہتا ہو جاتا ہے میں تو جا رہا ہوں اور تمہیں ہمارے پیچھے آنا ہے, تم اپنی تیاری کرو. اللہ نے تمہیں تیاری کرنے کا موقع دیا بھی اور ہمارے پاس موقع نہیں رہا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے, چلے جانے سے پہلے غنیمت سمجھو. موقع ہے تمہارے لیے, ایک موقع آیا, موقع اس کو غنیمت سمجھ لو. حیات کا قبل موت, ایک زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ چانس ہے. پھر یہ چانس ہاتھ سے نکلنے کے بعد پھر نہیں ملے گا. زندگی ایک چانس ہے انسان کو اپنی آخرت کے بنانے کا, اللہ کا بندہ بننے کا, نبی کا امتی بن کر جینے کا ایک چانس اللہ نے دیا ہے اس کو. زندگی کو چانس سمجھو مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا. ایک موقع ہے شباب کا قبل حرم, ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے ایک چانس سمجھو. اللہ نے ایک موقع دیا ہے, کچھ کر سکتے ہو. اب ہم دوڑ نہیں سکتے, تم دوڑ سکتے ہو. جوانی میں عبادت کر سکتے ہو, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو, رات کو جاگ سکتے ہو. بڑا آدمی رات کو جاگ نہیں سکتا. تم غریبوں کی مدد کر سکتے ہو, تم مظلوم کی مدد کر سکتے ہو. ہاں, آپ دیکھو صحابہ کے جوانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو, رات رات بھر وہ قرآن ہی پڑھتے تھے صحابہ کے بچے. ہاں, جوانی کو بڑھاوے سے رہے. غنا کا قبل فقر, اللہ نے تمہیں غنا دیا ہے, چھوٹ چھاٹ کی زندگی دے رکھی ہے, دنیا دے رکھی, مال پیسے دے رکھے ہیں, اس کو ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے جو کچھ کرنا ہو کر لو, آخرت بنا لو. اللہ کے نام پر صدقہ کر کے اپنے لیے اللہ کے یہاں جمع کرا دو تاکہ موت کے بعد تمہیں اس کا سب یہ ملے گا. غنا کا قبل فقر, شباب کا قبل حرم, صحت کا قبل سقم. جو تندرستی اللہ نے دی ہے نا, اس تندرستی کو خدا کے طرف ایک چانس سمجھ کر جو کچھ نیکی کے کام کرنے ہو کر لو. جوانی کو بیکار باتوں میں اور لایانی میں, گھومنے پھرنے میں ختم نہ کرو. یہ آخرت کی تیاری کے لیے. تندرستی کو بیماری سے پہلے, ہاں, جوانی کو بڑھانے سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے. ہاں, اللہ نے نعمت دے رکھی ہے. میرے بھائیو, اپنی زندگی میں اس کو طے کرو کہ اب انشاءاللہ اپنی زندگی میں روزانہ کے کاموں میں
میرے ایمان کو بنانے، میرے ایمان کو پانی پہنچانے، میرے گھر میں اور میرے محلے میں ایمانی اور دینی ماحول بنانے اور اللہ کے دین کی محنت امت میں زندہ کرنے کے لیے مجھے روزانہ اپنی زندگی کے نظام میں اس کو داخل کرنا ہے، اور روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے اس کے لیے فارغ کر کے اس محنت کو گھر گھر جا کر اور ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اسے اللہ کے دین کی محنت تیار کرنے کے لیے مجھے فارغ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا زیادہ وقت ہمارے پاس رہے ہم اسی فکروں میں لگائیں۔ کرو گے؟ گھر گھر کی ملاقات میں کیا کرنا ہے بولو؟ مسلمان کی خوشامد کرنی ہے، بیان کرنے یا خوشامد کرنے؟ ہاں، اس کے ساتھ اسے مانوس کر کے بات سمجھا کر اسے تیار کرنا ہے کہ بھائی اپنی مسجد سے روزانہ ہم لوگ اللہ کے دین کی ملاقاتوں محنت کے لیے ہم جاتے ہیں، اس پر اللہ کیا دے گا؟ ایک مسلمان کی ملاقات اللہ کے لیے کرنے جائیں گے نا تو 70,000 فرشتے ہماری محبت کی دعا کریں گے۔ اتنی بڑی چیز ہے، لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ کل سے تیار ہو جاؤ، اور مسجد میں نماز کی پابندی کے ساتھ مسجد کی روزانہ کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی قرآن حدیث ہے، اس میں پابندی سے بیٹھنا ہے۔ اس کا کیا فائدہ کہ اللہ کی رحمت، تعلیم میں بیٹھیں گے اللہ کی رحمتوں کے نیچے ہوں گے، اور اللہ کے فرشتے نورانی اور پاک فرشتے ہم سے محبت کے مارے ہم سے اپنے پر کو چھوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ تعلیم میں بیٹھنے کی برکت سے ہماری مغفرت کر دے گا۔ یہ فضائل بتاؤ، اور ان فضائل کو بتا کر گھر گھر جا کر ہر مسلمان نماز کا پابند بن جائے، ہر مسلمان مسجد کی تعلیم میں اپنا وقت دینے والا بن جائے، ہر مسلمان اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے اپنے بال بچوں کا دینی ذہن بنا کر نماز، ذکر، جو فضائل کی تعلیم ہے ہمارے گھروں میں، میرے بھائیوں، اس فضائل کی تعلیم کی برکت سے ہمارے گھروں میں نماز زندہ ہوگی، ذکر زندہ ہوگا، تعلیم زندہ ہوگی، اور میرے دوستوں محلے میں غریبوں کی مدد کرنے کے جذبے پیدا ہوں گے۔ یہ تمام اعمال اس فضائل کی تعلیم سے کرنے زندہ ہوں گے۔ لہذا اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے مشورے سے ایک وقت طے کر لو کہ اتنا 1/2 گھنٹہ ہمیں روزانہ اس وقت میں بیٹھنا ہے، اور روزانہ تعلیم، فضائل کی تعلیم کو دھیان اور توجہ سے اور اس نیت سے کہ اللہ نے اپنے کلام میں، اپنے نبی کے کلام میں جو نور رکھا ہے وہ نور اللہ ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، اس نیت سے روزانہ تعلیم کر کے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اللہ کی رحمت کو درواؤ۔ جہاں گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہوں گی، فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے، شیطانی اثرات ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ اس تعلیم کی برکت سے اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدلے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے برائیوں کو نیکیوں سے بدلنے کے معنی یہ ہے کہ دلوں میں جو گناہوں کے جذبات ہیں وہ ختم کر کے اللہ اپنی اطاعت کے جذبات پیدا فرما دے گا۔ کرو گے؟ تو روزانہ مشورے میں بیٹھنا، روزانہ گھر گھر کی ملاقات میں جا کر ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانے کی کوشش کرنا۔ کرو گے؟ روزانہ گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم میں پابندی سے یہ ہمارے ایمان کو پانی پہنچانا ہے، اور تعلیم میں غفلت سے مت بیٹھو۔ تعلیم کے وقت میں اپنا موبائل وغیرہ سب بند ہوتی، اس موبائل کی خدا لعنت سے بچائے۔ موبائل نے مسلمان کا بہت نقصان کیا ہے۔ موبائل سے بڑی لایانی کوئی چیز نہیں ہے، کام تھوڑا ہے اس سے لے دیا جاتا، اپنے دھندے کا کام، دھندے کی کتنی منٹ کمائی چلتا ہے، باقی پتہ نہیں کہاں کا چلتا ہے، بیکار باتوں میں، گناہوں میں چلتا ہے۔ اللہ ہماری بات فرمائے۔ لہذا تعلیم میں بیٹھو تو تعلیم میں بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بات کو
اللہ کے نبی کی باتوں کو عظمت سے سننا اور اس نیت سے سننا کہ اللہ اپنے نبی کی کلام بات کی نور مجھے دے دے اور میرے دل میں اس کا یقین اتار دے، جو اللہ کے نبی نے خبریں دی ہیں اس کا یقین مجھے مل جائے۔ جب اس کا یقین مل جاتا ہے تو آدمی کا عمل کی طرف قدم اٹھتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہی چیز ہمارے گھر کے بچے اچھے میں پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے گھر کی تعلیم روزانہ پابندی سے لگاؤ۔ دیکھو پابندی سے کام بنتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ اوپر سے گرتا ہے لیکن پابندی سے گرتا رہتا ہے مسلسل، تو وہ پانی کا قطرہ نیچے پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اگر اوپر سے تم 50 ٹن پانی بہا دو تو کچھ اثر ہوگا نہیں۔ عمل تھوڑا پابندی سے ہو، ہم پابندی نہیں کرتے اور یہ روزانہ کے معمولات ہیں، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی تعلیم روزانہ کی تعلیم ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، روزانہ مسنون دعائیں، ہر موقع کی دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے، دعا بتائی ہے، وہ اس وقت کی بہترین اللہ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے زیادہ مضبوط راستہ ہے۔ اگر ہمیں مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں تو اب تو ماشاءاللہ مسنون دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت چھپی ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں، اتنا بڑا موبائل رکھتے تو اتنی دائرے میں کیا تکلیف ہے؟ تھوڑے دن وہ دعائیں اندر دے کے پڑھ لیا کرو اس موقع کی، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں وہ دعائیں کو یاد ہو جائیں گی، اور بہت وہ دعائیں اللہ کیا مقبول دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کی برکتوں سے گھروں سے قسم قسم کی پریشانیاں اور مصیبتوں کے دروازے بند ہوں گے۔ تو یہ 4 اعمال روزانہ کے ہمارے ہیں، قرآن کی تلاوت، صبح شام کی تسبیح اور مسنون دعاؤں کو پڑھنا، اور روزانہ وقت نکال کر اللہ سے لمبی دعا مانگنا، ایک ایک چیز کو اللہ سے مانگنا، گھر میں کوئی بھی ضرورت مانگنا، گھر میں پریشانی اس کی اللہ سے دعا مانگنا روزانہ وقت نکال کر، ہاں، اور اللہ سے عاجزی کی مانگنا، ادھر ادھر نہیں، موبائل کھلا رکھے نہیں، موبائل بالکل نہیں، بند۔ آدمی دعا میں کتنا عاجزی میں لگا رہتا ہے، لیکن جہاں موبائل پہ ٹن ٹن بجی تو دھیان گیا، قرآن کی تلاوت میں لگا ہے، جی لگا ہے، اور میدوں سے اس کی ٹن ٹن بولی، آدمی کا جان گیا، تو ہمارے اعمال کی جان نکل جاتی ہے۔ لہٰذا سے بند کر کے اپنی تعلیم میں بیٹھنا، اور میرے بھائیوں اپنے مہینے کے 3 دن کا اہتمام کرو، مہینے میں 3 دن اہتمام سے جاؤ، اپنا ایک وقت متعین کر دو اور اس میں اپنی قربانی کے ساتھ جاؤ۔ انشاءاللہ اگر قربانی کے ساتھ مہینے کے 3 دن اہتمام سے لگاؤ گے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے اندر ہمارے دین میں پانی پہنچے گا، ایمان کا پانی پہنچے گا، ہمارے اندر دین کا درد اور غم آئے گا، ہمیں اللہ سے تعلق ملے گا۔ ہاں، جب تعلق مل جائے گا نا تو پھر اللہ سے میرے دوست نماز میں، عبادت میں جی لگے گا۔ تعلق والے کے پاس آدمی کو جی لگتا ہے، جب اللہ سے تعلق مل جائے گا نا تو نماز میں جی لگے گا، قرآن کی تلاوت میں جی لگے گا، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کو جی لگے گا میرے دوستوں۔ اس لیے بھائیو ہم اپنے مہینے کے 3 دن کا اہتمام کریں اور صرف خود جماعت میں جڑ نہ جائیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مسجد کا جماعت کا ہر ساتھی 27 دن اپنے محلے میں ایسی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ جماعت تیار ہو جائے، 3 دن کی جماعتیں تیار کریں 10-12 آدمی کو، اور پھر یہ اللہ کے راستے 3 دن لگائے۔ 3 دن لگاؤ گے تمہارے اطراف کے دیہات کور ہوں گے، تمہارے روزانہ کے گشتوں سے تمہارا محلہ کور ہوگا، تمہارے ہفتوں کے گشت، ہفتے کے گشت جو ہیں اپنی آبادی اور اپنے شہر کی تمام مسجدیں کور ہوں گی، مہینے کے 3 دن سے اطراف کے دیہات کور ہوں گے، سال کا چلہ جب لگاؤ گے، سال کے 4 مہینے جب پابندی لگاؤ گے تو کتنے علاقوں میں جا کے محنت کرو گے۔ آپ نے نہیں دیکھا آپ کی صورت کی جماعتیں آسام گئی، اڑیسہ گئی، بہار گئی، میرے دوستوں کرناٹک گئی،
مدراس تمل ناڈو گئی، کیرالہ گئی، راجستھان گئی، MP گئی، اور میرے دوستوں کہاں کہاں میرے دوست ان شہروں میں جا کر محنت کر کے ان کی محنتوں پر کتنی مسجدیں کھل گئی، کتنے مدرسے قائم ہو گئے، ہاں کتنے جوانوں کی زندگی میں دین آ گیا، محنت اتنا ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ سال کا چندہ ہے یا سال کے 4 مہینے، یہ ہماری اپنی پونجی ہے، یہ دنیا چھوڑ جائے گی، لیکن یہ اللہ کے راستے کی محنت، اور اس محنت کے ذریعے دنیا میں جتنا دین زندہ ہونے کا ہمیں نظارہ ذریعہ بنا دے گا، اللہ اس کا پورا بدلہ ہمیں دے گا۔ تو یہ تمام محنت کی ایک ترتیب اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ کر رہا ہے، اور اپنے ایک مسلمان بھائی کو اس محنت کی ترتیب پر لانا ہے، اور اس کے لیے میرے بھائیوں راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگنا ہے۔ کوئی کام ہمارے بس میں نہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں، ایک اللہ ہی کے بس میں ہے، اللہ ہی کی تم قدرت میں ہے، لہذا ہم اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے روئیں، اور رو کر اس کو منظور کروائیں۔ محلے میں کوئی مسلمان بھائی متوجہ نہیں ہو رہا، ہم اس پر غصہ نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، اسے تانا تشنی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے اللہ سے میرے دوست تنہائی میں بیٹھ کے دعا مانگیں گے۔ اے اللہ میرا فلاں بھائی ہے، اس کو تو ہی ہدایت دے دے، اس کا دل تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے دل کو تو پھیر دے۔ اور میرے بھائیوں اپنے گھر میں حضور والی سنت پر زندگی گزارنا، اپنے ننھے بچوں کی تربیت بچپنے سے ہی سنت کے مطابق کرو۔ اگر یہ سنت کے مطابق بچپنے سے ہی میرے دوستو تم نے اس کی تربیت کی اور جوان ہوئے، تو انشاءاللہ جوان ہوتے ہوتے ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کی محبت آ جائے گی، پھر یہ سنت کے خلاف نہیں گزاریں گے۔ ہاں، اور پھر ان کے اندر کی طرف اس تعلیم کی برکت سے اللہ کی کلمے کو بلند کرنا اور نبی والا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کی فکر ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ پھر یہ اپنی جان مال کو دین پر لگائیں گے، دین پر لگائیں گے، پھر نہ کرنے کے کام چھوٹیں گے۔ پھر جب تہجد میں اٹھنے کی فکر کرو گے نا، تو رات کو جلدی سو جانے کی طبیعت ہے، جلدی سو جائے، صبح اٹھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، جو بھی مشکل آئے دعوت کے کام میں اس کی حل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ تحیت المسجد میں دوستو صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس سے اللہ سے دعا مانگے، اس کو کرو، اور خود پابندی کے ساتھ چلو، اور تمہارے ساتھ جتنے تمہارے اور احباب ہیں ان کو پابندی کے ساتھ لے کے چلنے کی فکر کرو گے، سب کرو گے۔ روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی تعلیم، روزانہ کی تعلیم، یہ ہمیں پابندی سے کرنا ہے نا۔ ہفتے کے 2 گشت، اپنی مہینے کے 3 دن، ہفتے میں ہفتے والی اجتماع، ہفتے والی مشورہ، یہ تمام اعمال ہمارے ہیں۔ جن اعمال سے ہم لگے رہیں گے تو تبلیغ ہم سے لگی رہے گی، اور تبلیغ جب ہم سے لگی رہے گی تو تبلیغ کی برکت ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان بنے گا، ہمارے اخلاق بنیں گے، ہمارے دین کا درد ہمارا فکر پیدا ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، اور دین کی خاطر جانے والے قربانی دینے کے حوصلے اور جذبے پیدا ہوں گے۔ اور پتہ نہیں ہم میں سے ایک آدمی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنے گا۔ سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ رکھ دو یہ ہاتھ مجھے کرنے کے لیے اللہ سے دل کے فیصلے کے ساتھ طے کر لو گے۔ دل کا فیصلہ تمہارا اگر اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا۔ کرو گے؟ سب کرو گے؟ اب دیکھو یہ مولانا یاسین کیا کہتے ہیں، سن کر اس کے مطابق